नाज़रीन करम, आज महफिल ख़ास जो हमारी ख़ास महफिल है, इसमें वाकई एक बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही हिम्मत जहद शख्सियत की मालिक एक ऐसी खातून आज यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि मैं इनसे आज गुफ्तगू शुरू करूँ और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात मिलेगी। और हर पहलू जो इनकी शख्सियत का एक से बढ़कर एक पहलू है। इन्होंने ज़िंदगी के कई शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और ऐसी बाहिम्मत बाहौसला ख़वातीन में इनका शुमार होता है जिन्होंने अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपने अफकार से, नज़रियात से एक अहद की जहन साजी की है। मायना शायरा हैं, मुसन्निफ़ा हैं, कॉलम नवीस हैं, माहिर तालीम हैं, कानूनदान हैं, समाजी कारकुन हैं, एक रूहानी शख्सियत हैं। आज इस पहलू पर भी इनसे बात करूँगी इंशाअल्लाह। और जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न पर दानिश मुसलसल 10 साल तक बतौर मेज़बान भी जलवागर रही हैं और मुख्तलिफ शोबों में शानदार खिदमात पर कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इन्हें एजाज़ात और अवार्ड्स भी माशाल्लाह बहुत सारे मिले हैं। ब्यूरोक्रेट हैं, बतौर सिविल सर्वेंट भी खिदमात अंजाम दे रही हैं। मीडिया से जैसे मैंने बताया आपको इनका ताल्लुक़ रहा है। और इसके बावजूद नाज़रीन कराम, जो एक ख़ास पहलू जिसे आज हमने डिस्कस करना है वो ये कि ये सारा काम करने के बावजूद, इस मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद, रूहानियत वो मैदान है जिसने इन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत और पहचान दी है। और इनकी जो इल्मी और फ़िक्री और रूहानी खिदमात हैं उनके एतराफ़ में इन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अवार्ड्स भी दिए गए हैं। आज हमारी मेहमान है डॉक्टर अफ़शां मलिक साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद हो। और आज इंशाल्लाह बहुत सारे अहम पहलुओं पर आपसे गुफ्तगू होगी। लेकिन डॉक्टर अफ़शां, मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि सिविल सर्वेंट होने के साथ मुख्तलिफ शोबों में, जैसे मैंने अपने नाज़रीन को बताया, आपने इतना सारा माशाल्लाह काम किया, इसके बावजूद रूहानियत की तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ? और उसमें अब माशाल्लाह आपने इतना बड़ा अपना नाम कमा लिया है, लेकिन बेसिक रीज़न क्या थी कि आप रूहानियत की तरफ आना चाहती थी? देखिए, हर चीज़ के पीछे एक मोटिवेशन होती है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आप प्लान करते हैं और कुछ चीज़ें आपको अता हो जाती हैं। जी। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितने भी लोग आए हैं, सूफीज़म की तरफ जितने भी लोग आए हैं, उनको अल्लाह ताला मुंतखब कर लेता है। अच्छा। उनको चुन लेता है। हमारा तो ये मतलब कि ईमान है इस बात पे। ठीक है। एक्चुअली इस तरफ आने में क्योंकि रूहानी जो प्रॉब्लम्स देखे लोगों की और परेशानियां देखी, उसका हमारे घर में ये था कि हमने अपने 3 जवान भाइयों को खोया। अच्छा। और नजर बद और हसद उसकी बेसिक रीज़न थी। उसका शिकार थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 7 भाइयों के बाद हम पैदा हुए और माशाल्लाह वो सारे 6 फुट हाइट उनकी सबकी माशाल्लाह। तो उस वक़्त जब वो बीमार होते थे या एक भाई का हमारे मर्डर हुआ, तो हम ना एक उस ऐसे ट्रॉमा में चले गए थे जब लगता था कि दुनिया बेकार चीज़ है और जीने का मकसद जो है वो बेकार है। कि इतनी यंग एज में जब इंसान ख्वाब देख रहा और वो दुनिया से चला जाए, तो उस वक्त जब ऐसी कंडीशन से हमारी फैमिली गुजर रही होती थी ना, तो हम ढूंढते थे कि कोई दुआ करने वाला मिल जाए, कोई दवा करने वाला मिल जाए। तो 2018 में जब अम्मी और तीसरे भाई की डेथ में कोई 1.5 महीने का डिफरेंस आया, तो हमारे लिए वो एक ऐसा लम्हा था जब हमें लगा कि दुनिया जो है ना वो जीने के काबिल नहीं है। एक के बाद एक कितना बड़ा इम्तिहान, और ज़िंदगी का मकसद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारी। ऐसे एक जहाँ से हमें खिलाफत मिली, वहाँ पे हम ऐसे जाते थे। PTV का प्रोग्राम जैसे आपको बताया, 10 साल तक आपने माशाल्लाह रेडियो भी किया हमने। अच्छा। एज RJ भी किया हमने। तो वहाँ पे जो हमारे रूहानी मुर्शिद थे, उन्होंने हमें कहा कि बेटा, दुनिया जो है ना वो दिल लगाने की जगह तो वैसे ही नहीं है, हम सब ने चले जाना है। बेशक। तो आपके जहन में जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप लोगों को उससे निकालने की कोशिश करो। तो उन्होंने हमें अपनी खिलाफत दी, हमसे हलफ लिया और कुछ चीज़ें हमें दी कि आपने इस पर अमल करना है और लोगों को गाइड करना है। अच्छा, वो एक ऐसी चीज़ थी कि अचानक से जैसे कोई मिल जाती है। इससे पहले हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कुछ हमें पता नहीं था इस बारे में। फिर हम बहुत बचपन में बहुत छोटे थे, तो हमारे घर में हमारी भाभी का इलाज करने के लिए ना, उन्हें कोई मसला था सेब का, तो एक बुज़ुर्ग आए जो नंबरोलॉजी नंबर से देखते थे। उन्होंने किया। उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा कि बेटा, अब ये वक्त आ गया है कि मैं इस इल्म को ट्रांसफ़र करूँ, डिलीवर कर दूँ ना। क्योंकि इससे पहले मैं नहीं समझता था कि कोई ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल है। तो हमारे दिल को एक बात लगी, जैसे ज़िंदगी का कोई मकसद मिल जाए ना। तो उन्होंने फिर हमें वो नंबरोलॉजी सिखाई कि हम कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि रूहानी मसाइल क्या होते हैं, नज़र क्या है, हसद क्या है, बाकायदा तालीम, ब्लैक मैजिक क्या है। बेसिकली ये गैब का इल्म नहीं है, ये रिसर्च है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना
کہ نظر بد اور حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. تو اس بات سے ہم لوگوں کو ویسے ہی مطلب کہ ایک چیز اتھینٹک ہو گئی کہ ہمیں نظر بد اور حسد کے مسائل ہیں. جب ہم اس کو ہم نے پریکٹیکلی کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ 99.9% مسائل ہی نظر اور حسد کے ہیں. اچھا. پھر ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں آفیشیل ٹور پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, کیا نظر پاکستان میں لوگوں کو لگتی ہے, کیا حسد اور جادو بھی پاکستان میں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ حسد ہے کیا اور نظر بد کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حسد کیا ہے, تو انہوں نے کہا خدا کی تقسیم سے اختلاف حسد ہے. ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں ایک مینٹالٹی ایسی ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کسی کے پاس کیوں ہیں, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. وہ جو تقسیم سے اختلاف ہے نا, چاہے وہ خوبصورتی میں ہے, چاہے وہ تعلیم میں ہے, چاہے وہ پیسے میں ایکسیپٹنس نہیں ہے, وہ ہے نظر اور حسد. اچھا. تو ہماری سوسائٹی میں سب کانٹیننٹ میں یہ سب سے زیادہ ہے. آپ باہر چلے جائیں, یورپین کنٹریز میں چلے جائیں, گوروں کے دیش میں چلے جائیں, تو وہاں میرٹ کو تسلیم کیا جاتا ہے, اس لیے وہاں پہ ایسے لوگ اس چیز کا شکار کم ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یہاں جو ہم شہروں میں دیکھتے ہیں وہ روحانی باباؤں کے اشتہارات ہر جگہ پر لکھے ہوتے ہیں, تو مسائل یہاں یہ سب ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن پھر لوگ ان غلط لوگوں کے ہاتھوں میں بھی تو پڑ جاتے ہیں جن کے یہ اشتہارات دیواروں پر لکھے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہم نے, آپ نے جیسے ہمارا تعارف کروایا, ہم نے یہ کام اسی لیے شروع کیا کہ ہم جس تکلیف سے, جس ٹراما سے گزرے, کوئی اور نہ گزرے, ہم فی سبیل اللہ اس کام کو شروع کیا. اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا, جو محبوب آپ کے قدموں میں شادی کی تو وہ ایک پروگرام ہی ہم سے کہا گیا کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی محبوب کو قدموں میں کیسے لایا جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ایک تو فٹے منہ اس محبوب کا جو تعویذ داغوں سے قدموں میں لائے دیں, دوسرا یہ کہ اس محبوب کا کیا کرنا جو تعویذ اور دھاگوں سے آپ اس کو لے کے دل سے آپ کے پاس نہ آئے. اچھا, یہ روحانی بیماریاں ہوتی کیا ہیں, ان کا علاج کیا ہے؟ I mean, اکثر سنا جاتا ہے سب سے بڑی روحانی بیماری یہی نظر اور حسد, ہم نے نظر اور حسد ہے سب سے بڑی بیماری کی وجہ یہ, کیونکہ جب نظر لگتی ہے نا آپ کو اور حسد کی نظر لگتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, اس چیز کی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے. فزیکلی آپ پہ کیا آتا ہے کہ فزیکلی آپ ان نون اسٹریس میں چلے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو اندر سے خوشی محسوس نہیں ہوتی, گھبراہٹ ہوتی ہے, ایک فیئر رہتا ہے آپ کے اندر. پھر جب فزیکلی آپ پہ اس کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے. اچھا. آپ کے اعصابی جو طاقت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور جب اس سے زیادہ وہ جاتا ہے آپ کو فزیکلی, جب وہ کرنا شروع کرتا ہے افیکٹ, تو پھر آپ کو بلڈ کی بیماریاں. اچھا. لیکن اب جیسے کینسر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسی, سب سے پہلے روح بیمار ہوتی ہے. روح اور جسم کا دیکھیں تعلق ہے, کنیکشن ہے. جسم جو ہے نا وہ ایک تار ہے, کرنٹ جو ہے وہ روح ہے. پہلے روح بیمار ہوتی ہے پھر جسم بیمار ہوتا ہے. اب یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ حسد سے, جلن سے, جیلسی, جو لوگ ایک دوسرے کو پسند نہ کرنا ہے, انویس ہو جاتے ہیں, یہ سب بیماریاں اس سے ہوتی ہیں. پھر کالا جادو بھی کیا جاتا ہے لوگوں پر, آپ اس کے حوالے سے بھی بہت سارا کام کر رہی ہیں, تو مجھے بتائیے کہ اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ بہت لوگ جو کالا جادو کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے بیمار ہوتے ہیں. دیکھیں بلیک میجک جو ہے نا وہ ایک شیطانی عمل ہے. قرآن پاک میں اس جو مطلب کہ ایک بتایا گیا ہے کہ حدیث سے بھی کہ جو کالا جادو کرنے والا ہے اور کروانے والا دونوں دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. پاکستان میں لوگ یہ ہمیشہ جو ہے نا ناپاک چیزوں سے کیا جاتا ہے, ناپاک عمل سے کیا جاتا ہے, اور زیادہ تر یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے, اور اس سے جان لیوا عمل ہوتے ہیں. وہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں جو اگلے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اور دیکھیں جوان ڈیتھس ہوتی ہی زیادہ نظر بد اور حسد کی وجہ سے ہیں اور جادو کی وجہ سے. جب ہم نے اس طرف آئے, کیونکہ لوگ یہ تو ڈائگنوز کر دیتے ہیں اسٹرالوجی سے, ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کسی کی نظر سے ہو جاتی ہے, تو نظر سے ہو جاتی ہے. آپ جتنی جب نبی پاک نے فرمایا ہے نا کہ انسان کو قبر میں پہنچا دی, اس کا مطلب یہی ہے. اچھا. اب ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ بلیک میجک. اچھا, کہ اپنوں کی بھی نظر لگتی ہے, اپنے پیاروں کی, جو آپ کے قریبی لوگ. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ آپ کے قریب والے لوگ آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ہم اس روحانیت میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے حسد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں بالکل بالکل, بھائی بہن کرتے ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہمیں ہر شخص کو سامنا ہے اور ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے. اچھا, وہ ہم آتے ہیں ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں. جی انسان بنا ہے 4 چیزوں سے مل کر. روحانی طور پہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے, آگ, پانی, مٹی اور ہوا سے. جب ہم آگ کوئی خانے کو دیکھتے ہیں نا, تو آگ کا جو خانہ ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے آپ کے سوشل بیہیویئر کو, رہن سہن کو, سوچ کو, خیال کو. اور جو بادی خانہ ہے ہوا والا, وہ ڈیل کرتا ہے آپ کے رزق, روزی, کاروبار, پراپرٹی کو.
جو آبی خانہ ہے وہ ڈیل کرتا ہے آپ کی صحت کو، آپ کے ریلیشنز کو، اور جو خاکی خانہ ہے وہ ڈیل کرتا ہے آپ کی ازدواجی زندگی کو. اچھا. وہ جو نمبرز ہیں نا جو الفابیٹس میں، یہ ادریس علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے یہ نمبرز، نمبرولوجی جو ہے. اب تو یہ بہت مائنر سا رہ گیا ہے، یہ علم بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا. اس کے بعد ہم نام لیتے ہیں، جس شخص کا ہو، کسی خاتون کا نام اور اس کی ماں کا نام، جو رجسٹرڈ نام ہو، پھر اس نام کے اعداد ہم نکالتے ہیں. اوکے. اور پھر کیونکہ چاروں اعداد ڈفرینٹ ہیں، ان اعداد سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس خانے میں مسئلہ ہے. پھر اسی حساب سے ہم اس کے صدقات اور وظائف کا بتاتے ہیں. اور سم ٹائم لوگ وظائف جو کرتے ہیں نا، جس طرح جسمانی امیون سسٹم ہوتا ہے نا آپ کا، کہ آپ کو کون سی اینٹی بایوٹک سوٹ کرتی ہے، نہیں کون سی، اسی طرح روحانی امیون سسٹم بھی ہوتا ہے. ہر وظیفہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا. جو وظائف یوزلی بتاتے ہیں ہمارے شو میں بھی، ہم وظائف وغیرہ بتاتے ہیں، اس کا بھی کوئی ادب ہوتا ہے؟ ہر کسی کے لیے ہر وظیفہ سوٹ نہیں کرتا، ایسا ہے؟ بالکل، یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کا روحانی امیون سسٹم بھی ہوتا ہے. دیکھیں، کچھ قرآنی وظائف ہیں، کچھ اللہ کے نام کے اسم اعظم کے وظائف ہیں. اب دیکھیں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ آیت کریمہ ایسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں یہ سوال بھی پوچھا تھا، کہتے ہیں بڑا بھاری ہوتا ہے کیونکہ اس کا ادب ہے، وہ ایک پیغمبر پہ اترا ہوا وظیفہ تھا، اور پھر اتنی تکلیف کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اتنا ہی اندھیرا. پھر سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے جو بھی ہم مانگ رہے ہیں قبول. جس زبان سے جھوٹ بولا جائے گا، جس زبان سے کسی کو تکلیف دی جائے گی، جس دل کے اندر آپ کی دوسروں کے لیے پلیتی ہوگی، وہ کبھی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ وظائف سب سے پہلے دل صاف نہیں ہوگا تو پھر دل سے دعا کیسے؟ اسپرچولیٹی پہ چلنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا تزکیہ نفس ہو، آپ کا جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ بھی پاک. مجھے ایک اور سوال، کیونکہ میں خاتون ہوسٹ کے حیثیت سے یہاں پر ہوں، ایک خاتون کا جب وہ روحانی علاج اور اس طرح کے تصوف کے بارے میں بات کرنا، لکھنا، یہ چیلنجنگ ہوتا ہے آپ کے لیے؟ بہت زیادہ چیلنجنگ. سب سے پہلے تو ہمیں کہتے ہیں، آپ نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت کی بات، کیسے؟ ابھی بھی ہوتا ہوگا. نہیں، I'm sure ابھی بھی ہوتا ہوگا، لیکن جب آپ نئے نئے آئے ہوں گے تو پھر لوگ کہتے تھے یہ کیا، ایک عورت وہ بھی ماڈرن. یہاں پہ ٹیگ لگا دیا گیا ہے کہ دین پہ وہی بات کر سکتا ہے جو ایک سرٹن وے دکھتا ہے. وہ تو پہلے تو نظر ہی نہ آئے، اتنا پردہ کر لے. کیونکہ ریاکاری ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، جو نظر آتے ہیں وہ ہم ہیں نہیں. ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے چینج کریں گے، اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے کہ یہ ایسی چیز ہے جو کسی کی میراث نہیں ہے، یہ تو ایک عطا ہے. اور دیکھیں ایک چیز آپ کو مل گئی، اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے. اس میں آپ کے لیے رکاوٹیں بھی آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. اچھا، اب لوگ کیا کرتے ہیں، اسٹرالوجی سے، پامسٹری سے یہ تو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، آپ کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، فلاں چیز آپ کو جو ہے وہ نقصان دے گی، لیکن اس کا حل نہیں بتاتے. اچھا، حل کیوں نہیں بتاتے؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے. ہم کیونکہ عمل کرتے ہیں، ہم کسی کو دم بھی کرتے ہیں نا نظر کا، تو جس کو نظر لگی ہوتی ہے وہ ہم ایبزارب کرتے ہیں. جیسے لیزر کاٹتی ہے نا نظر کو، اسی طرح آپ کی جو منہ سے دعا نکل رہی ہوتی ہے نا، جو آپ ہونگ مارتے ہیں دوسرے کو، وہ ساری تکلیف جب اس کے اوپر سیٹتی ہے تو اس کا بوجھ آپ کے اوپر آتا ہے. بالکل ایسے. وہ تکلیف جو لینا جو ہے نا، سہنا، وہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. ایون بلیک میجک کا توڑ کرتے ہوئے آپ کو جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اچھا، جو ہم نے اس کا توڑ سیکھا وہ ایک شی میل سے سیکھا. اچھا. اور ان کی زندگی کے پیچھے ایک بڑی کہانی تھی کہ وہ اس طرف کیسے آئی. کہانی اور چیلنجز. شی از نو مور، شی ڈائیڈ 4 months before. اچھا، لیکن یہ سارے جو سولوشنز ہیں یہ قرآن کے تھرو ہی ہیں؟ جی بالکل. قرآن ہے شفا. ہم نے اسے صرف ثواب کی کتاب بنا لیا. زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ معاشرتی ہے، چاہے وہ روحانی ہے، اس ہر چیز کا حل موجود ہے. قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے. لیکن وظائف کرتے ہوئے اگلے شخص کا روحانی امیون سسٹم ضرور دیکھنا چاہیے. اچھا، کہ اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے اس کے حساب سے ٹریٹ کرنا چاہیے. اب 2-3 وظائف ایسے جو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جب تک وہ جیسے استغفار ہے، درود پاک ہے، سب کے لیے. جی، لیکن کچھ جو مخصوص آیتیں ہیں وہ پھر کچھ لوگوں کو نہیں سوٹ. اب ہم اکثر کہتے ہیں جی آپ کیسے پہچان کریں گے کہ اصل پیر کون ہے؟ ہاں بالکل. ہم کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں تھا کہ جب پیر ملے اور پیر نہ جائے نا تو اس پیر کو ماننا چھوڑ دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو روحانی علاج کر رہا ہے نا، تو درد جانا چاہیے، اس کا درد جانا چاہیے. اچھا، یہ ہم روحانی علاج کے بلیک میجک کی بھی بات کی. مجھے بھی پتا چلا کہ آپ تصوف کے اوپر بھی ظاہر ہے کام تو کرتی ہیں، لیکن آپ نے ایک مووی بھی بنائی ہے. اس کا خیال کیسے آیا؟ اس کے پیچھے یہ کہانی تھی، موٹیویشن تھی. ہم نے کتاب لکھی. آپ نے ابھی ایک بات کی کہ چیلنجنگ ہے ہمارے لیے. صوفیزم پہ کسی عورت نے نہیں لکھا. شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، یہ 4 چیزیں، یہ 4 پہلو ہیں.
शरीयत के असूल बदले नहीं जा सकते, ठीक है। तरीक़त में हम जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे वो ये कि शरीयत में आप पानी से वज़ू करते हैं, ठीक है। तरीक़त में आप आंसुओं से करते हैं, हकीकत में आप शौक़ से करते हैं, और मार्फत में आप इश्क में चले जाते हैं। अब तसव्वुफ़ हमारे नज़दीक क्या है जो हमने सीखा? तसव्वुफ़ ये है कि खुदा की मखलूक से मोहब्बत करके खुदा तक पहुँचना। बिल्कुल ठीक है। और इस रास्ते पे वही जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा था कि आपकी रूह को लगने वाला ज़ख्म, फिल्म की तरफ ही आ रहे हैं हम, देखिए उसकी बुनियाद बता रहे हैं क्यों बनाई, कि आपकी रूह को लगने वाला ज़ख्म वो ऐसी जगह है जहाँ से आपके अंदर तसव्वुफ़ की रोशनी जाती है। उसके बाद जो आपके अंदर एक तहरीक पैदा होती है ना, वो फिर आपके अंदर वो बेचैनी पैदा करती है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके करीब हो जाऊं, उससे मोहब्बत, और रास्ते ढूंढते हैं। वहाँ पे आप अपना सुकून दे के दूसरों का सुकून मांगते हैं। ये है तसव्वुफ़। मौलाना जलालुद्दीन रूमी से कहा था किसी ने कि कैसे मौलाना है आप रक़्स करते हैं? तो उन्होंने कहा जो दुनिया को नज़र आता है वो रक़्स है, लेकिन असल में वो मेरी कैफियत है। जब हमने इस पे किताब लिखी तो किताब का नाम रखा हमने हाय इश्क। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शाह शम्स तबरेज़ के हवाले से शैन अलिफ ने एक नावल लिखा था 40 रूल्स ऑफ लव। हमने इख्तलाफ किया, मोहब्बत में असूल नहीं होते, अगर मोहब्बत में असूल होंगे तो वो मोहब्बत नहीं होगी। फिर इसको बुनियाद बना के हमने लिखा कि बीइंग अ लेडी, हमने सूफ़ी होना में कैसा लगा, क्योंकि हमारी नज़र में सूफ़ी जेंडर से पाक होता है जी। सूफ़ी रूह जो है वो मेल फीमेल नहीं थी, दुनिया में अफजाइश नस्ल के लिए उसे फिर जिस्मों में अलग अलग किया गया। लेकिन जब इंसान इससे ऊपर जाता है तो जेंडर से मावरा हो जाता है। हमने उसको कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ इंसान कैसे जाता है, हमने सोचा कि इसको ड्रामाटाइज किया जाए। अच्छा। फिर हमने उसको फिल्म वो खुद लिखा, अच्छा, उसका OST भी खुद लिखा, फिर परफॉर्म भी खुद किया उसमें अपना रोल। अच्छा, क्या वो लोग कहते हैं कैसी पीरनी है आप, कैसी आप उस आपका ताल्लुक़ है तसव्वुफ़ से कि आप जो है वो फिल्म में काम कर रही है। तो हमने कहा दुनिया को वो फिल्म नज़र आ रही है, वो एक्टिंग नज़र आ रही है, लेकिन हमारी कैफियत है, आपकी कहानी, आपकी कैफियत है। क्या बात है डॉक्टर अफशा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफ ज़िंदगी में, सिर्फ इस्लामाबाद से ख़ास तौर पर आप हमारे लिए आई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग टू महफिल रमज़ान। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।